صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم حاضرین اکرام، معزز بزرگ اور عزیز دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مہینہ، اس مہینے کا یہ جمعہ پہلا جمعہ ہے، اور ہم سب کو معلوم بھی ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں مخصوص طور پر روزے داروں کے اوپر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے کچھ عبادتوں کا حکم فرمایا ہے، جیسا کہ پچھلے جمعہ میں بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ رمضان میں کچھ عبادتیں رمضان کی مخصوص ہیں، دوسرے مہینوں میں ان عبادتوں کا وجود نہیں ہے، جیسا کہ رمضان کا روزہ ہے، رات کی تراویح ہے، اور اسی طریقے سے اخیر عشرے کا اعتکاف ہے، شب قدر کی تلاش ہے، تاخراتوں میں عبادتیں ہیں۔ یہ چیزیں صرف رمضان سے تعلق رکھتی ہیں، رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں اس کا حکم نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو عبادتیں زیادہ فرمائی ہیں، اس میں سے سر فہرست روزہ ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں رمضان کی مخصوص، ان تمام عبادتوں میں اور غیر رمضان میں جو عبادتیں ہوتی ہیں ان میں بھی روزہ افضل ترین عبادت ہے۔ اس کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن میں صاف لفظوں میں دے دیا ہے۔ دوسرے پاری کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزہ فرض تھا، من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزہ فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت جو ہے یہ حکم صراحت کے طور پر قرآن میں دے رہے ہیں، اور روزے سے مراد رمضان کا روزہ ہی ہے، ایسا نہیں کہ بھئی دوسرا کوئی روزہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں۔ تمام محدثین اور تمام مفسرین
तमाम मुहक्किकीन, तमाम जो है जितने भी हमारे फुक़हा हजरात हैं, तमाम का इत्तेफाक है कि दूसरे पारे में रोज़े के ताल्लुक़ से जो आयत शरीफा हैं, उस रोज़े का हुक्म, उसका मुखातब कोई दूसरा रोज़ा नहीं है, बल्कि रमज़ान का ही रोज़ा उसका मुखातब है। और ये बात हम सबको मालूम भी है कि रमज़ान के रोज़े हम पर फ़र्ज़ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो हैं रमज़ान के मुकम्मल रोज़ों की पाबंदी करते हैं, लेकिन रोज़े को रोज़ा समझ कर रखना ये कमाल दर्जे की बात है। अगर आदमी सुबह से शाम तक भूखा रह रहा है, अपने पेट को जो है भूख से तड़पा रहा है, लेकिन गुनाहों से नहीं बचता, तो उसका रोज़ा रोज़ा नहीं। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में इरशाद फरमा रहे हैं, जो बंदा भूखा रहता है रोज़ा रखने के लिए, लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ता और झूठ के ऊपर उसकी जिंदगी गुजरती है, तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह को उसका भूखा रहने से कुछ दिलचस्पी नहीं है, अल्लाह को जरूरत नहीं है उसका भूखा रहने का। तो रोजे का मतलब सिर्फ खाने पीने से रुकना और बीवी के करीब जाने से रुकना, सिर्फ यही मतलब नहीं है, बल्कि रोजे का मतलब खाने पीने से भी बचना है और बीवी के करीब जाने से भी बचना है, और उसके साथ साथ गुनाहों से भी अपने आप को बचाना है। आंख का गुनाह है, कान का गुनाह, जबान का गुनाह, दिल दिमाग का, हाथ पैरों का, हर अज़ू के गुनाह से हर अज़ू को पाक करना जरूरी है। रोजे का मकसद यही है कि अगर आदमी रोजा रखकर भी गुनाह करे तो फिर रोजे के जो समरात उसको मिलना है उसको नहीं मिल सकते। तो इसलिए रोजे को रोजा समझकर रखना यह बहुत ही जरूरी है। और इसी तरीके से दूसरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है रोजे का हुक्म दे रहे हैं, रोजे से इंसान को दो फायदे मिलते हैं। एक, इंसान का जो नफ्स है, जिसको नफ्स अम्मारा कहा गया है हदीस पाक में, तो उस नफ्स की जो ताकत है वो ताकत कमजोर पड़ जाती है। जब इंसान की नफ्स अम्मारा की ताकत कमजोर पड़ जाए तो फिर इंसान जो है गुनाहों से आराम से बच सकता है। आदमी के बदन के अंदर ताकत रहेगी तो आदमी गुनाह करेगा, ताकत ही नहीं है तो गुनाह कैसे करेगा। जैसा कि आंख से हम देखते हैं, और देखना जो है ये इंसान के लिए जरूरी है। आंख अल्लाह ने बनाई है देखने के लिए, लेकिन देखने से मुराद क्या है? उन चीजों का देखना है जिनके देखने पर अल्लाह नाराज नहीं होते, उन चीजों का देखना है। लेकिन इंसान क्या करता है? उन चीजों को भी देख लेता है जिनको देखना शरीयत में मना है, जायज नहीं है, उन चीजों को भी इंसान देख लेता है। अब फर्ज कर लो कि वो इंसान जो अपने निगाह से गुनाह करता है, अपने आंखों से गुनाह करता है, वो आदमी कमजोर पड़ गया, उसकी ताकत कमजोर हो गई और उसके अंदर जो है अब ताकत नहीं है, तो वो आदमी अपने निगाहों से, अपने आंखों से कैसे गुनाह कर सकता है? अब गुनाह करने का इरादा उसके अंदर आ गया, तब भी वो आदमी जो है अपने आप को समझा लेता है कि भाई तेरी हालत पहले से खराब है, तू पहले से कमजोर है, तेरे अंदर ताकत नहीं है, अब देखकर क्या फायदा। तो ये इंसान के लिए बहुत बड़ा फायदा होता है कि रोजा रखने की वजह से इंसान का जो नफ्स है उसकी ताकत कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाई है, ये हदीस जो है रोजों से इसका ताल्लुक नहीं है, निकाह से इसका ताल्लुक है। या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, मिशकात की रिवायत है कि ऐ नौजवानों की जमात, अगर तुम्हारे पास ताकत है
شادی کرنے کی, نکاح کرنے کی اور اپنی بیوی کے حقوق پورا کرنے کی, تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم کیا کر لو, نکاح کر لو, شادی کر لو. اگر تمہارے پاس, آگے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے لیکن بیوی کے حقوق تم ادا نہیں کر سکتے, تو ایسی حالت میں تم کیا کرو, روزہ رکھو. روزہ رکھنے سے قوت باہ جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. انسان کے اندر جو خواہشات ہیں وہ خواہشات کمزور ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے گناہوں سے بچنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو روزہ جو ہے انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. اور ایک حدیث میں بات آتی ہے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے. روزے سے انسان جو ہے گناہوں سے بچ سکتا ہے. بہت سارے گناہوں سے روزہ جو ہے انسان کو روکتا ہے. وجہ اس کی یہی ہے, روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں. بھوک پیاس کی وجہ سے انسان جو ہے خود کمزور ہو جاتا ہے, تو اس کے اندر جو نفس ہے وہ نفس جو ہے اس کو گناہوں کی طرف کھینچ کر نہیں لے کے جا سکتا. تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے روزہ رکھنے سے کہ دل کی کدورت دور ہو جاتی ہے. دل کے اندر جو میل ہے, دل کے اندر گناہوں کی نحوست بھری ہوئی ہے, گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے بے نور ہو گیا ہے, وہ بے نوری ختم ہو جاتی ہے. انسان کا دل روزے کی وجہ سے چمکنا شروع ہو جاتا ہے. انسان کے دل کے اندر نور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ دو بڑے فائدے انسان کے لیے روزہ رکھنے کی وجہ سے. اور یہ دو فائدے انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی گناہوں سے بھی بچ جائے اور اس کی دل کی کدورتیں, دل کی بیماریاں بھی اس کی ختم ہو جائیں. تو یہ دو چیزیں جس آدمی کے اندر پیدا ہو گئیں تو سمجھو وہ آدمی اللہ کا محبوب. جس کے اندر گناہ کا بھی مادہ یعنی گناہ کرنے کی جو طاقت ہے وہ طاقت کمزور پڑ گئی, جس کی وجہ سے آدمی گناہوں سے بچ رہا ہے, اور دل کی بیماریاں بھی ختم ہو گئی, دل کا جو زنگ ہے وہ بھی ختم ہو گیا. دل جو بے نور تھا وہ بے نوری ختم ہو کر دل کے اندر نور آ گیا. تو یہ دو چیزیں مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. تو اس لیے روزوں کا اہتمام بہت ہی ضروری ہے. اور ایک حدیث میں بات آتی ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک زکات ہوتی ہے. جس طرح ہم جو ہے اپنے مالوں کی زکات ادا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا مال, بچا ہوا مال پاک ہو جاتا ہے, بچا ہوا مال یعنی حادثات سے محفوظ رہ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے روزہ رکھنے سے بدن کی زکات ادا ہو جاتی ہے. بدن کے اندر جو بیماریاں پیدا ہونے کے جو آلات ہوتے ہیں وہ آلات ختم ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ بہت سارے ڈاکٹروں کا کہنا ہے, ابھی اسی ہفتے میں جو ہے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ملیشیا کے, ان کا ریسرچ آیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سال میں 12 مہینے ہیں, اگر 1 مہینہ کھانے پینے سے رک جائے تو اس کے اندر, انسان کے بدن کے اندر کینسر پیدا کرنے کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں. تو وہ اجزاء جو ہیں 1 مہینہ روزہ رکھنے کی وجہ سے, 1 مہینہ بھوکا رہنے کی وجہ سے وہ اجزاء ختم ہو جاتے ہیں. کینسر کی بیماری اس کو نہیں ہوتی. تو بیماریوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ روزہ. آدمی جو ہے گناہوں سے بھی بچ سکتا ہے, بیماریوں سے بھی بچ سکتا ہے. اگر کوئی آدمی جو ہے جس کا شوگر ہائی لیول ہو چکا ہے, تو آپ جو ہے تجربہ کر کے دیکھیں, لگاتار اگر روزہ رکھیں گے تو اس کا شوگر لیول جو ہے نارمل ہو جائے گا. اگر کسی کو ہائی بی پی ہے, اس کی روزے کی وجہ سے اس کی بی پی جو ہے لیول ہو جائے گی. تو ہر بیماری, چاہے وہ بدن کی بیماری ہو چاہے دل کی بیماری ہو, ہر بیماری کا علاج روزہ ہے. اگر کوئی آدمی روزے کا اہتمام کرتا رہا تو پھر جو ہے اس کا بدن بھی صحت سے رہے گا اور اس کا دل بھی جو ہے گندگیوں سے پاک رہے گا. اللہ رب العزت جو ہے روزے کا ایک فائدہ یہ بتا رہے ہیں, لعلکم تتقون, روزہ رکھنے کی وجہ سے تم کیا ہو جاؤ گے, متقی بن جاؤ گے, پرہیزگار بن جاؤ گے. تو یہ اللہ کا جو ہے کھلے طور پر, واضح طور پر اللہ کا حکم ہو رہا ہے. اب اس حکم کو ایک طرف رکھیں اور آج ہمارے عمل کو ایک طرف رکھیں اور دونوں کو جو ہے موازنہ کریں دونوں کا, تو ہمیں جو ہے آسانی سے ہم اپنا نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ آج امت جو ہے روزے کو روزہ نہیں سمجھتی.
उम्मत जो है रोजे को रोजा नहीं समझती, भूखा प्यासा तो रहते हैं बहुत से लोग, लेकिन सुबह से शाम तक वही जो है गुनाह करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, ग़ीबत करते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे के ऊपर बहतान बांधना, तो ये तमाम चीजें होती रहती हैं। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अभी जो है हमारे सामने आई कि वो बंदा जो रोजा रख कर भी गुनाह करता है और गुनाहों से नहीं बचता, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को जरूरत नहीं है उस आदमी का रोजा रखना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे आदमी के रोजे को पसंद नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा रोजा पसंद नहीं करते कि जिसमें आदमी जो है रोजा भी रहे और गुनाह भी करता रहे। इसलिए जरूरी है कि जिस तरह हम अपने पेट को भूख और प्यास से तड़पा रहे हैं, तो इसी तरीके से अपने नफ्स को भी जो है कुचलने की कोशिश करें। अपने नफ्स की जो ताकत है उसकी ताकत कमजोर करने की कोशिश करें। साल के 11 महीने हम जो है अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते रहे, एक महीना अगर हम अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर आ गए तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इस एक महीने की बरकत से अल्लाह 11 महीनों के गुनाह माफ कर देंगे। और वैसे भी हदीस पाक में बात आती है, बुखारी की रिवायत है कि अगर कोई बंदा रमजान के मुबारक महीने में अल्लाह के ऊपर यकीन करते हुए, अल्लाह के वादों को सच्चा समझते हुए रमजान का एक रोजा भी रोजा समझ कर रखता है, तो अल्लाह उसके पिछले तमाम गुनाहों के, तमाम जिंदगी के गुनाह माफ कर देंगे। तो ऐसे जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अजर मिल रहा है रोजे के ऊपर। और बहुत सारी जो है फजीलतें रोजे की, तरावी की। अगर इन फजीलतों को और इन जो है अहादीस को जमा करेंगे तो बहुत बड़ी जो है एक ज़ख़ीम किताब जो है तैयार हो जाएगी रमजान की फजीलत और तरावी की फजीलत पर। तरावी के एक सजदे पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है 1500 नेकियां दे रहे हैं, और एक हदीस के मुताबिक 1750 नेकियां मिल रही हैं सिर्फ एक सजदे पर। पूरे सजदे पर नहीं, 40 सजदों के ऊपर नहीं, बल्कि 40 सजदों में अगर कोई बंदा एक सजदा भी तरावी का अदा करता है तो उसके नाम अमाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत एक रिवायत के मुताबिक 1500 नेकियां लिखते हैं और एक रिवायत के मुताबिक 1750 नेकियां लिखते हैं। एक सजदे पर 1500 नेकियां या 1750 नेकियां मिल गई तो 40 सजदों के ऊपर कितनी नेकियां जमा हो जाएंगी। अगर कोई बंदा पूरे महीने में तरावी का एहतमाम करे तो एक दिन के सिर्फ 40 सजदे होते हैं, तो 40 को अगर 30 में ज़रब दें तो कितने सजदे हो जाएंगे और उसके ऊपर मिलने वाला अजर कितना होगा, कितनी नेकियां हो जाएंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है देने में बहुत आगे आ रहे हैं। हमारे लिए जरूरी है कि हम भी जो है आगे बढ़कर उस जो है उन नेकियों को लेने की कोशिश करें, उस अजर को लेने की कोशिश करें, उस सवाब को लेने की कोशिश करें। और बहुत सारे लोग जो है बिना किसी जो है शरई उज़्र के रमजान का रोजा नहीं रखते। बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह माफ फरमाए, कि भाई रमजान का मुबारक महीना अल्लाह ने दिया है और इतना मुबारक महीना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ एक महीना मांग रहे हैं, भाई एक महीने में जो है मेरे लिए रोजा रखो। अगर हमसे वो भी ना हो सके तो फिर हम जो है बहुत बड़े बदनसीब हो जाएंगे। 11 महीने हम खाते पीते रहे, अल्लाह की नेमतों में जो है जिंदगी हमारी गुजरती रही, एक महीने के लिए अगर अल्लाह का वादा हो रहा है कि भाई एक महीने के रोजे रख लो, तुम्हारे लिए मैं ये नेमतें दूंगा, तुम्हें जो ये अजर दूंगा, ये सवाब दूंगा, एक महीना का हम अल्लाह के लिए भूखा नहीं रह सकते। अल्लाह जो है इतनी नेमतें हमें दे रहे हैं, उन नेमतों को अगर शुमार करें तो उसका कोई हिसाब ही नहीं बनता। अब अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर थोड़ी देर के लिए सोचें, हमारी कौन सी इबादत ऐसी है जिसको हम अल्लाह के दरबार में पेश कर सकते हैं? कौन सी इबादत ऐसी है, कौन सी इबादत ऐसी है जिसका हमने पूरा हक अदा कर दिया? क्या हमारी नमाजें मुकम्मल हैं? क्या हमारी जो है और इबादतें मुकम्मल हो रही हैं? अब फिर जो है हम रमजान के मुबारक महीने में किस हिम्मत से हम जो है रोजा छोड़ें? मुसलमान के लिए ज़ेब नहीं है, मुसलमान की यह शान नहीं है कि रमजान का मुबारक महीना आए और मुसलमान जो है खाता पीता आराम से जो है जिंदगी गुजारता रहे, ये मुसलमान की शान नहीं। और यहां तक जो है बताया गया है, अगर इस्लामी हुकूमत हो, रमजान का मुबारक महीना आए और कोई मुसलमान अलल ऐलान खाना पीना करता रहे तो मुसलमानों के अमीर के ऊपर वाजिब है कि वो अमीर जो है उस मुसलमान का कत्ल कर दे। इतनी बड़ी सजा है।
کہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں بازاروں میں چائے وغیرہ پیتے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے اور چیزیں بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں. یہ اس سے جو ہے اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے. اگر اس گناہ سے نہیں بچیں گے تو اللہ رب العزت جو ہے بڑی بڑی مصیبتوں میں اللہ ہمیں پھنسا دیں گے, بڑی بڑی بیماریوں میں اللہ ہمیں مبتلا کر دیں گے, بڑی بڑی پریشانیاں اپنی زندگی میں آئیں گی. تو اس لیے ضروری ہے کہ رمضان کی قدر کریں اور ایک مہینہ اللہ کے لیے بھوکا رہنے کی کوشش کریں. اگر آج ہم صحیح طریقے سے روزہ نہیں رکھے تو حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. اللہ رب العزت ہم سے سوال کریں گے کہ بھئی میں نے تیرے اوپر روزہ فرض کیا تھا, تو نے روزے کا حق کتنا ادا کیا, کتنے روزے تو نے پابندی سے رکھا. کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ ہمارے پاس کچھ جواب نہیں رہے گا. تو اس لیے ضروری ہے حشر کے میدان کو یاد کریں اور اس میدان میں پوری انسانیت کھڑی ہوگی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری انسان جو ہوگا, اس کے درمیان میں جتنے انسان آئے مر گئے, جتنے انسان آئندہ آئیں گے, تمام کے تمام لوگ وہاں کھڑے ہوں گے. تمام دنیا کے سامنے, تمام انسانیت کے سامنے اللہ رب العزت ایک ایک مسلمان کا حساب لیں گے. اور اس وقت ہم کو کتنا جو ہے ذلیل ہونا پڑے گا, کتنا رسوا ہونا پڑے گا. آج اگر کوئی آدمی ہمارے کسی ایک آدمی کے سامنے کوئی بات کہہ دے تو ہم جو ہے کتنا بے عزتی محسوس کرتے ہیں. حالانکہ دنیا کی زندگی فنا ہونے والی زندگی ہے, یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے, لیکن اس فنا ہونے والی زندگی میں ہمیں اپنی عزت کا اتنا خیال ہے. تو اس میدان کو یاد کرو جو میدان جو ہے وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اور اس میدان میں انبیاء بھی ہوں گے, صحابہ بھی ہوں گے, تمام کے سامنے اللہ رب العزت جو ہے ایک ایک مسلمان کا حساب لیں گے. روزوں کے بارے میں اللہ پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دے سکیں گے اللہ کو؟ تو اس لیے ضروری ہے, رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے تو اس کی قدر کریں اور رمضان میں جو ہے بلا شرعی کسی عذر کے روزے کو جو ہے نہ چھوڑے. کس کے لیے روزہ چھوڑنا شریعت کے اندر جائز ہے؟ کون آدمی جو ہے رمضان کا روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ آدمی جو مریض ہو, یعنی ایسا آدمی جو بیمار ہو. اس بیماری میں دو قسم کے لوگ آتے ہیں, ایک دائمی مریض ہے, ایک عارضی مریض ہے. دائمی مریض کس کو کہتے ہیں؟ وہ آدمی جو ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے اور اس کی بیماری ایسی ہے وہ بیماری کبھی ختم نہیں ہوگی اور اسی بیماری میں اس کو دنیا سے جانا ہے, ایسی بیماری. اور ایک بیماری عارضی بیماری, اب بیماری آ گئی, کچھ دن کے بعد جو ہے ہمیں صحت مل جائے گی, دوائی کھائیں گے اور اس کا صحیح علاج ہوگا تو ہماری وہ بیماری ختم ہو جائے گی. تو یہ دو قسم کی بیماریاں ہیں. دو قسم کی بیماریوں کا دو طرح کا مسئلہ ہے. اگر کوئی عارضی مریض ہے یعنی رمضان کے مبارک مہینے میں بیمار ہو گیا تو اس آدمی کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے, روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن رمضان جب گزر جائے, جب اس کی صحت اچھی ہو جائے تو یہاں چھوٹے ہوئے جو روزے ہیں ان روزوں کی قضا رمضان کے بعد ضرور کر لے. کتنے روزے ہمارے چھوٹے اس کا حساب کر لے اور اسی کے مطابق جو ہے رمضان کے بعد اسی حساب سے جو ہے رمضان کے بعد جو ہے جو چھوٹے ہوئے رمضان کے روزے ہیں ان کو جو ہے گنتی میں لے کر روزے رکھنے کی کوشش کرے. اور ایک جو ہے جو دائمی مریض ہے, کبھی شفا اس کو نہیں مل سکتی, ایسی بیماری کسی کو آ گئی, اللہ ایسی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ایسی بیماری آ گئی, اب وہ آدمی جو ہے زندگی میں اس کو صحت نہیں مل سکتی, تو اس آدمی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی روزہ چھوڑ دے, روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کر دے. اسی آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اگر کسی کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے, طاقت نہیں کا مطلب ابھی میں نے جو کہا ہے کہ دائمی مریض, ہمیشہ جو آدمی بیمار رہتا ہے اس کے لیے, اس آدمی کے اندر طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی, تو وہ آدمی کیا کرے؟ اپنے روزے کا فدیہ ادا کر دے. فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو, ایک بھوکے آدمی کو پیٹ بھر کر 2 وقت کی روٹی کھلانا. اور اس کو اور بھی آسان طریقے سے یہ سمجھا جا سکتا ہے, مسائل کے اندر یہ آسان مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی دائمی مریض ہے, اگر اس کے روزے چھوٹ رہے ہیں تو ایک روزے کے بدلے میں ایک فطرہ ادا کر دے, صدقہ فطر, جو ہم رمضان کی عید سے پہلے ادا کرتے ہیں, ان فطروں کو جو ہے ایک ایک روزے کا ایک ایک فطرہ ادا کر دے.
تو اس طریقے سے جو ہے اس کے رمضان کے روزوں کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی، بغیر بلا کسی جو ہے شرعی عذر کے، کوئی جو ہے عذر نہیں ہے، ایسے ہی جو ہے رمضان کا روزہ چھوڑنا بہت بڑی بدنصیبی ہے، اور اللہ کے غصے کو جو ہے اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی چیز ہے۔ روزہ رکھنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی روزہ فرض ہونے کے باوجود، رمضان کا مہینہ آنے کے باوجود روزہ نہیں رکھتا تو اللہ کے غصے میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ جو ہے اور بھی غصے میں آتے ہیں، اور بھی جلال میں آتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ رمضان کی صحیح قدر کریں، رمضان کے روزوں کی صحیح قدر کرنے کی کوشش کریں، اور رمضان کے ایک ایک روزے کو شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ روزوں کا جو ہے اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ روزے میں جو تکلیف ہم کو ہوتی ہے اس تکلیف کے اوپر صبر کریں، یہی اصل چیز ہے۔ صبر جو ہے دو قسم کا ہے، ایک جو ہے کھانے پینے کے اوپر جو صبر، وہ بھی صبر، اور گناہوں سے بچنے پر جو آدمی کی قربانی ہوتی ہے اس کے اوپر جو تکلیف ہوتی ہے آدمی کو، اس کے اوپر بھی صبر کرنا، تو دو قسم کا صبر ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے اپنا ہر رمضان کا ہر دن جو ہے گزارنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ بھئی آج بیان ہو گیا تو آج جو ہے ایک دن کا روزہ ہم نے رکھ لیا اور باقی روزے ہم جو ہے اپنے معمول کے مطابق جو ہے رکھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ پورا مہینہ جو ہے اس حساب سے روزے رکھنے کی کوشش کریں، تراویح کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، اور تراویح جو ہے بہت ہی اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ پیچھے رہتے ہیں، وہ لوگ جو ہے امام جب قیام میں رہتا ہے تو وہ لوگ جو ہے بیٹھے رہتے ہیں، اور جب رکوع میں جاتا ہے امام تو دوڑے ہوئے آ کر جو ہے رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، قرآن کی بے حرمتی ہے، نماز کی بے حرمتی ہے، اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہے۔ اگر اس گناہ سے ہم باز نہیں آئیں گے تو اللہ رب العزت جو ہے اللہ اور بھی جو ہے ہمارے اوپر پریشانیاں ڈال دیں گے، اور بھی جو ہے ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک قیام بھی ہمارا تراویح کا نہ چھوٹے، ایک قیام بھی، اور ہر رکعت جو ہے ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا قیام بھی جو ہے جماعت سے شامل، اور ہمارا رکوع بھی، ہمارا سجدہ بھی، ہمارا قومہ اور ہمارا قیام اور ہمارا جلسہ اور ہر چیز ہماری جو ہے جماعت کے ساتھ، امام کے ساتھ جو ہے شامل ہو جائے گی۔ اس کے اوپر اللہ رب العزت جو ہے ہمیں بہترین اجر دیں گے، دنیا میں بھی اس کا بہترین بدلہ ملے گا، آخرت میں تو اس کا بہترین بدلہ ہے ہی اللہ کے یہاں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت جو ہے ہمیں بہترین سے بہترین بدلہ دیں گے۔ زندگی جو ہے ہماری خیر سے، برکتوں سے بھر جائے گی، بھلائیوں سے ہماری زندگیاں بھر جائیں گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ رمضان کی صحیح قدر کریں، اور روزوں کو جو ہے بہت ہی شوق و ذوق کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں، اور تراویح کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کریں۔ جو حضرات قرآن پڑھنا جانتے ہیں، جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے، وہ حضرات کسی بھی طریقے سے رمضان میں کم سے کم 2 مرتبہ تو بھی قرآن کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس طرح ہم رمضان کا مہینہ گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارا پورا رمضان جو ہے اللہ کی عبادتوں میں گزرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ غنیمت سمجھنے کی، اور رمضان کے روزوں کو غنیمت سمجھنے کی، اس کی تراویح کو غنیمت سمجھنے کی، اور مکمل طریقے سے پورا رمضان اللہ کی عبادتوں میں گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔